الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس وقت پورے ملک میں جشن آزادی کے 75 سال کو منانے کے مناسبت سے آزادی کا مہا امرت اتسو کے نام سے پورے ملک میں ہر گھر پر ترنگے کو لہرا کر ملک سے اپنی محبت اور اپنی وابستگی کا ثبوت دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اسکول کے بچوں کے اور زندگی کے تمام ہی شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ریالیاں اور ان کا رن والا پروگرام ترنگے کے ساتھ پورے ملک میں جگہ جگہ پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ سب علامت ہے اس بات کی کہ دیش کے لوگوں کو اپنے ملک کی آزادی پر خوشی ہے، فخر ہے، اور آزادی کے 75 سال یہ جشن کے طور پر منا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہر انسان کو ملک کی آزادی پر فخر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدائشی طور پر آزاد پیدا کیا۔ آزادی انسانوں کے نیچر میں داخل ہے، انسانوں کی فطرت کا حصہ ہے، اور غلامی یہ انسانی نیچر سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ اس بات پر بحث کیے بغیر کہ 75 سال پہلے اس ملک کو جو آزادی ملی ہے وہ صحیح معنی میں آزادی تھی، یا جیسا کہ جس وقت دیش کا بٹوارا ہوا 14 اگست کی رات پارلیمنٹ کے اندر باضابطہ ملک کی آزادی کا اعلان کیا گیا، سارے ملک کے لیڈر ملک کی آزادی کا جشن منا رہے تھے، تو ٹھیک اسی موقع پر بابائے قوم مہاتما گاندھی جی دلی کی چکا چوندنی سے دور جا کر کلکتے میں بیٹھ گئے تھے، اور ان کو منانے کے لیے ملک کے پہلے ہوم منسٹر سردار ولبھ بھائی پٹیل گئے تھے۔ سب مہاتما گاندھی جی کو منانا چاہتے تھے، تو گاندھی جی نے کہا تھا کہ یہ آزادی نہیں ہے بلکہ یہ سکتا کا ٹرانسفارمیشن ہے، یعنی اب تک انگریزوں کے ہاتھ میں گورنمنٹ تھی، اب کچھ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اسی کا ہم خیال گروپ اس وقت حکومت کو سنبھال رہا ہے۔ اور گاندھی جی بھی کہتے تھے کہ اصل آزادی اس وقت کاؤنٹ کی جائے گی، شمار کی جائے گی، جب ملک کے اندر ہر آدمی کو آزادی ملے، ہر ایک کو اس کے جان اور مال کا تحفظ ملے، اور سطح میں رہ کر سیاست میں، پولیٹکس میں، گورنمنٹ میں رہ کر سیاسی لیڈروں کو جو رعایتیں ملتی ہے وہی رعایتیں دیش کا ہر
عام ناگرک بھی ان رعایتوں سے فائدہ اٹھائے، یہ اصل میں آزادی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اور بڑی محنت اور بڑی جدوجہد کرنا پڑے گا۔ یہ آزادی کی پہلی رات گاندھی جی کے وہ بول تھے جو تاریخ کے اندر محفوظ ہو چکے ہیں۔ اسی لیے یہ الگ موضوع ہے کہ ہم نے 75 سال پہلے آزادی حاصل کی تھی یا آزادی کے نام پر ایک نئی غلامی کے دلدل میں ہم پھنس گئے تھے، اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا نہیں ہے، چونکہ پورے دیش کے اندر، پورے ملک کے اندر ایک قسم کا جشن ہے آزادی کے اوپر، اور آزادی ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ تو یہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے ہمارے بڑوں کی وہ تاریخ آئے جس سے پتہ چلے کہ اس ملک کو آزادی دلانے میں ہمارے بڑوں کا کیا رول تھا۔ ظاہر بات ہے کہ پورے ملک کی آزادی یہ ہفتہ 2 ہفتے، مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال کی محنتوں کا نتیجہ نہیں تھی۔ اس ملک کی آزادی کے لیے اس ملک کے باشندوں نے پورے 190 سال، قریب 200 سال تک انہوں نے قربانیاں دی، تب جا کر انگریز یہاں سے بھاگا ہے۔ 1601 میں انگریز ہندوستان آیا تھا اور 1947 میں مکمل طور پر ان کا یہاں سے جانا ہوا۔ تقریباً 346 سال، 344 ایئرس اس ملک کے اندر انگریزوں نے اپنے پنجے جمائے رکھے۔ ان 350 سالوں کے اندر انگریزوں نے یہاں کیا کچھ نہیں کیا، یہاں کے لوگوں کو کتنا نقصان نہیں پہنچایا، یہاں کے لوگوں کو کیسا کیسا انگریزوں نے نہیں لوٹا، اور اپنی حکومت کی گدی کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کے درمیان میں انگریزوں نے کیسے کیسے نفرتوں کا بازار گرم نہیں کیا۔ یہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے، اس کے اوپر اگر بات کی جائے گی تو کافی لمبا وقت چاہیے، مہینوں چاہیے اس کے لیے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ ملک کی آزادی کی داستان 1857 سے شروع ہوئی۔ بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر لوگ 1857 کی جنگ کو جنگ آزادی نہیں کہتے بلکہ غدر کی جنگ کہتے ہیں، اور شاید اسی نام سے ڈاکومنٹری کچھ موویز بھی بنی تھی اس سے قبل۔ ہم 1857 کی جنگ کو جنگ آزادی نہیں مانتے بلکہ ہم اس کو غدر کی جنگ مانتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کو غدر کی جنگ کہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ آج بھی انگریزوں کے جانے کے باوجود اپنے آپ کو ان کا ذہنی غلام بنانا۔ 1857 کی جنگ یہ جنگ آزادی تھی، غدر کی جنگ نہیں تھی۔ ہمیں یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ اس ملک میں 1857 میں پہلی مرتبہ آزادی کی جنگ نہیں لڑی گئی۔ ایک بہت بڑے نان مسلم مورخ ہے، بلکہ انگریز ہے، ڈاکٹر ولیم میور۔ وہ کہتا ہے کہ 1857 میں ہم نے 2 لاکھ مسلمانوں کو ختم کیا، جن میں سے 51,000 علماء تھے۔ 1857 کے اندر ہم نے 2 لاکھ مسلمانوں کو ختم کیا، جن میں سے 51,000 مسلمان تھے جو جنگ آزادی میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ تو 1857 کے اندر جیسا کہ ایک انگریز کہہ رہا ہے، اس کے دعوے کے مطابق اگر 2 لاکھ مسلمانوں نے 1 سال میں آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی تھی، تو پھر ان مسلمانوں کو اپنی جانوں کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بیس کب سے بنا تھا؟ اصل میں ہندوستان کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے، جنگ آزادی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ اس ملک کی آزادی میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا بہت بڑا رول ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کے سب سے بڑے عالم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
1702 کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب پیدا ہوئے اور 1762 کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ 60 سال کی انہوں نے عمر پائی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھ لیا تھا کہ کس طریقے سے پورے ملک کے اندر انگریزوں کا عمل دخل بڑھ رہا ہے، اور اس زمانے میں مغلیہ امپائر کی گورنمنٹ تھی، مغلیہ سلطنت کی حکومت تھی، اور بادشاہ شاہ عالم اس زمانے میں بادشاہ تھے۔ آس پاس کے زمانے میں ان کے بارے میں مشہور تھا، حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم۔ آج جو لال قلعہ ہے دلی کا، اسی کو اصل پرانی دلی کہا جاتا ہے۔ وہاں سے 28 کلومیٹر پر ایک بستی ہے جس کو پالم کہتے ہیں، اور یہی وہ 28 کلومیٹر کا علاقہ تھا جس میں انگریزوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ تمہارے بادشاہ کی حکومت لال قلعے سے پالم تک ہے بس، باقی پورے ہندوستان کے اوپر ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج چلتا ہے، پورے ہندوستان کے اوپر وائسرائے برٹش کی آرڈرشپ چلتی ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ انگریزوں کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت کرنے کے لیے قرآن مجید کو فارسی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا۔ سب سے پہلا اسلامی تاریخ کا کارنامہ جو قرآن مجید کو دوسری لینگویج میں منتقل کیا گیا، کیونکہ اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو بڑے محاذ تھے، ایک مسلمانوں کے عقیدے کو بچانا اور دوسرا پورے دیش کے لوگوں کو آزادی دلانا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کیا۔ ان کے 4 بیٹے تھے، ان کے بڑے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب ہندوستان کی تاریخ میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا اعلان کرنے والے عالم دین۔ 1857 کے اندر 1857 کے اندر جو 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے، جن میں ڈاکٹر ولیم میور کی رپورٹ کے مطابق 51,000 علماء تھے، ان سارے لوگوں کو جہاد پر تیار کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا مادہ ان کے اندر پیدا ہوا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے نتیجے میں۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کے 3 فتوے دیے۔ پہلا فتویٰ انہوں نے 1772 کے اندر دیا، دوسرا فتویٰ ان کا 1792 کے اندر آیا، اور تیسرا جو مشہور فتویٰ ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا وہ 1803 کے اندر، 1803 کے اندر۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ملک ہندوستان کے سب سے بڑے عالم دین تھے اور سب سے بڑے علمی خانوادے سے تعلق رکھنے والے تھے، اور ان کو سب سے پہلے یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ ایک انگریز ہے W. ہنٹر لکھتا ہے کہ ہم نے ہندوستان کے اندر یہاں کے لوگوں کو غلام بنایا اور مسلمانوں کو ہم نے غلام بنایا، لیکن ان کے مذہبی معاملات میں ہم نے بہت ساری چھوٹ دے رکھی تھی، اور مسلمان ہمیں دشمن نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ جب ان کو ان کے مذہب میں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ چاہے حکومت کسی کی ہو اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے، اس سے مسلمانوں کو کوئی واسطہ نہیں پڑتا۔ لیکن وہ کہتا ہے W. ہنٹر کہ مسلمانوں کے کچھ علماء تھے جنہوں نے آئندہ 100 سال کے بعد کیا حالات ہونے والے ہیں اس کو پہلے ہی پڑھ لیا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے انگریز برٹش گورنمنٹ کے خلاف فتوے دینا شروع کیا تھا۔ یہ ایک انگریز کا بیان ہے W. ہنٹر کا۔ چنانچہ انہی علماء کرام میں سب سے بڑے عالم دین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے آئندہ آنے والے حالات کو بھانپ لیا، انگریزوں کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا۔ ان کے فتوے کے نتیجے میں دکن کے علاقے کے اندر میسور، جہاں سری رنگا پٹن میں
حیدر علی سلطان وہاں انگریزی فوج کے افسر ہوا کرتے تھے. جو سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ آنے کے بعد حیدر علی سلطان نے انگریزوں کی فوج سے استعفیٰ دیا، اور ٹیپو سلطان جبکہ 17-18 سال کے ابھی نوجوان تھے، ٹیپو سلطان نے رضاکاروں کی ایک فوج بنائی اور انگریزوں کے خلاف میں انہوں نے تبھی سے جہاد شروع کر دیا. بلکہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے آنے سے پہلے بنگال میں مرشد آباد میں ایک ڈائنسٹی ہوا کرتی تھی، مرشد آباد کی سلطنت، جہاں کے نواب علی وردی خان ہوا کرتے تھے. انہوں نے 1757 کے اندر یعنی 1857 کی جنگ سے ٹھیک 100 سال پہلے علی وردی خان نے 1757 کے اندر انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے. اور پھر ان کے نواسے، ان کے بعد نواب سراج الدولہ وہاں کے نواب بنے، اور انہوں نے بھی اپنے نانا کے مشن کو جاری رکھا اور انگریزوں کے خلاف جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ صرف 1 سال کے اندر نواب سراج الدولہ بھی شہید ہو گئے. نواب سراج الدولہ کا وزیر ہوتا تھا میر جعفر، آج بھی اس کی نسل زندہ ہے. اس کی نسل کے آدمی کا نام میر عباس علی خان ہے. آج بھی وہ اپنے آپ کو مرشد آباد کی سلطنت کے وارث کہلاتے ہیں. یہ غدار ہے، ان کی رگوں میں غداری کا خون بسا ہوا ہے. وہ کلکتہ مرشد آباد میں رہتا ہے. وہ اس کے دادا پرداداؤں نے نواب سراج الدولہ کے خلاف انہوں نے بغاوت کی اور غداری کی، انگریزوں سے ہاتھ ملایا تھا انہوں نے. وہی حال سری رنگا پٹن کے اندر ہوا، جہاں 1792 سے لے کر 1799 تک ان 7-8 سالوں کے اندر ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی، اور 1799 کے اندر ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف جنگ لڑتے لڑتے اپنوں ہی کی غداری کا نشانہ ہو گئے. میر صادق نے ٹیپو سلطان کے خلاف غداری کر دی، وزیر تھا ان کا. جب ٹیپو سلطان سری رنگا پٹن کے اندر شہید کر دیے گئے تو انگریز فوج کا جو کرنل تھا لارڈ ہارس، اس نے ٹیپو سلطان کے لاش کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد ہندوستان ہمارا ہے. اور پورے ملک سے ہندوستانی فوجوں، انگریزی فوجوں کو حکم دیا گیا کہ دلی کے لال قلعے کی طرف کوچ کرو، کیونکہ لال قلعہ جس کے کنٹرول میں حکومت پورے ہندوستان کی اسی کے ہاتھ میں. اور اس زمانے کا ہندوستان آج کا ہندوستان نہیں تھا، اس زمانے کا ہندوستان اکھنڈ بھارت تھا. اگر اکھنڈ بھارت کا نقشہ دیکھنا ہے تو کبھی گوگل کے اوپر سرچ کر لو، آپ کو نظر آ جائے گا. اتنے بڑے ہندوستان کے اوپر اب انگریز جا رہے تھے دلی کے لال قلعے پر قبضہ کر کر اپنے مکمل قبضے کا اعلان کرنے کے لیے. اس کے ٹھیک 4 سال کے بعد 1803 میں انگریزوں نے دلی کے لال قلعے پر حلہ بول دیا اور وہاں کے بادشاہ کو انگریزوں نے معزول کر دیا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ملک بادشاہ کا، مخلوق خدا کی، اور حکومت برٹش گورنمنٹ کی. اس نعرے کے ساتھ دلی کے لال قلعے سے مغلیہ سلطنت کے حکومت کے جھنڈوں کو اتار لیا گیا اور انگریزوں نے وہاں اپنا قبضہ جما دیا. ٹھیک اسی موقع پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز گورنمنٹ کے خلاف تیسرا جہاد کا فتویٰ دیا. یہ وہ زمانہ تھا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملک کو کانگریس نے آزادی دلائی. 1803 میں جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرا فتویٰ آیا تھا، اس وقت تک آپ کے کانگریس پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ کانگریس کی پیدائش 1885 کے اندر ہوئی. یعنی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے آنے کے ٹھیک 83 سال کے بعد، گویا 2 پیڑھیوں کے گزرنے کے بعد، کانگریس کے فاؤنڈیشن میں جتنے لوگ تھے ان لوگوں کا ابھی وجود بھی عمل میں نہیں آیا تھا. 1803 کے اندر پورے ہندوستان کے اندر صرف 3 آدمی تھے جو انگریزوں کے خلاف تھے.
دو آدمی اس سے پہلے شہید ہو چکے تھے، نواب سراج الدولہ علی وردی خان اور ٹیپو سلطان۔ اب جو 19ویں صدی کا جو ہندوستان تھا، 1803 میں جب انگریزوں نے دلی کے لال قلعے پر قبضہ کر لیا اور پورے ملک پر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، برٹش راج کا انہوں نے اعلان کر دیا، تو پورے ہندوستان کے اندر صرف 3 آدمی تھے جو انگریزوں کے خلاف تھے۔ ان میں ایک اندور کے مہاراجا تھے، مہاراجا جسونت راؤ ہولکر، اور دوسرے انہی کی فوج کے کمانڈر، ان کے جگری دوست ہوتے تھے نواب امیر علی خان، اور تیسرے یہ غریب مولوی جو دلی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، جنہیں دنیا آج شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے اندور کے مہاراجا جسونت راؤ ہولکر کے پاس اپنے شاگرد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا اور ان سے کہا کہ جاؤ، جا کے مہاراجا سے بات کرو کہ کس طریقے سے ہم انگریزوں کو یہاں سے بھگا سکتے ہیں۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے اور مشورے سے انہوں نے امیر علی خان کی فوج کو جوائن کر لیا، اور اس زمانے کے اندر گوالیار کے مہاراجا ہوا کرتے تھے مادھوجی راؤ سندھیا۔ آج سینٹرل گورنمنٹ میں، بی جے پی گورنمنٹ میں ایک ایویشن منسٹر ہے، کیا نام ہے اس کا، کانگریس میں تھا وہ نوجوان، مادھو راؤ سندھیا کا بیٹا، بہرحال کانگریس میں تھا اب تک وہ، ابھی وہ بی جے پی میں ہے اور ایویشن منسٹر ہے وہ۔ ان کے والد مادھو راؤ سندھیا کانگریس کے بہت بڑے لیڈر تھے۔ تو یہ جو سندھیا کا جو خاندان ہے، جہاں گوالیار میں ایک زمانے میں ان کی حکومت ہوتی تھی، تو تقریباً آج سے کوئی 125 سال پہلے اسی خاندان کے ایک مہاراجا ہوتے تھے مادھوجی راؤ سندھیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مہاراجا مادھوجی راؤ سندھیا کے پاس سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر مہاراجا جی سے بات کرو کہ انگریزوں کے خلاف ہم کیسا جنگ لڑے۔ چنانچہ مہاراجا کی فوجوں میں اور انگریزوں کی فوجوں میں جنگ ہوئی۔ مہاراجا کی جو فوجیں تھیں ان کا مقصد تھا راجا کی حکومت کو بچانا، اور وہ ایک اکیلے بیچارے کیا کر سکتے تھے۔ اس زمانے میں پورے ہندوستان میں 300 راجاؤں کی، نوابوں کی حکومتیں تھیں، ان میں سے اکثر لوگ انگریزوں کے سامنے سرنڈر ہو چکے تھے، ہتھیار ڈال چکے تھے، جن میں آپ کے دکن کا نواب خاندان بھی تھا، نظام خاندان، یہ بھی انگریزوں سے صلح صفائی کر چکا تھا۔ کسی کو ہمت نہیں تھی کہ انگریزوں کے خلاف میں مقابلہ کیا جائے۔ لیکن اس زمانے کے اندر تمل ناڈو میں ویلور کے مقام پر ایک جمیدار ہوتے تھے محمد قاسم صاحب۔ انہوں نے 1806 کے اندر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑتے لڑتے انگریزوں نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا، اور جمیدار محمد قاسم کے ساتھ میں ان کے 800 ساتھیوں کو انگریز نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 1806 کی بات ہے یہ۔ اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر مدورائی کے حاکم ہوا کرتے تھے نواب یوسف خان، وہ بھی انگریزوں کے خلاف اپنی فوج کو تیار کر رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ انگریزوں نے آ کر نواب یوسف خان کو گرفتار کیا، اور ان کے ساتھیوں سمیت انگریزوں نے سارے لوگوں کو توپوں کے دہانوں سے بند کر ان کے جسموں کو بم سے اڑا دیا۔ یہ 1857 کی جنگ آزادی سے 50 سال پہلے کی باتیں۔ چنانچہ جب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو ان کے جو جانشین اور ان کے جو روحانی بیٹے، ان کے خلیفہ اور ان کے شاگرد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کے بڑے عظیم عالم دین شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں نے انگریزوں کے خلاف میں جہاد کو جاری رکھا۔ چنانچہ گوالیار کے جو نئے مہاراجا تھے، جن کے والد مادھوجی راؤ سندھیا کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے بیٹے دولت راؤ سندھیا گوالیار کے گورنر بنے اور وہاں کے راجا بنے۔ تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے، اور راجا کے جو وزیر اعظم تھے جن کا نام راجا ہندو راؤ تھا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے راجا ہندو راؤ سے کہا کہ آپ ہمارا انگریزوں کے مقابلے میں ساتھ دیجئے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جوانی کی عمر میں حج کیا اور آ کر پورے ہندوستان کا دورہ کیا۔
انگریزی مورخ W ہنٹر کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی اس ایکٹیویٹیز سے بالکل غافل تھے. دیکھتے ہی دیکھتے سید احمد شہید صاحب اور ان کے ساتھی شاہ اسماعیل شہید صاحب، ان سارے لوگوں نے پورے ملک کا سروے کیا، دورہ کیا، جا کر لوگوں کو تقریریں کر کر انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے تیار کیا. پورے ہندوستان کا انہوں نے دورہ کیا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تیار ہوئے. اسی کا نتیجہ تھا کہ 1857 کے ایک سال کے اندر 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے. ان کے اندر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو توپچی تھے، راجہ رام جی پنڈت ان کا نام تھا، ان کو بھی حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ میں لے لیا. اس زمانے کے اندر پنجاب کے مہاراجا تھے مہاراجا رنجیت سنگھ، مضبوط حکومت تھی. اور مہاراجا رنجیت سنگھ یہ وہی مہاراجا تھا جس کو زما خان ابدالی نے پنجاب کا گورنر بنایا تھا. لیکن رنجیت سنگھ نے حکومت کے لالچ میں بعد میں انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا اور اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اس نے غداری کی. مسلمانوں کے دین پر اس نے پابندیاں لگائی، یہاں تک کہ لاہور کی بادشاہی مسجد کو مہاراجا رنجیت سنگھ نے گھوڑوں کے استبل کے طور پر بدل دیا. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے در خیبر میں بالا کوٹ کی پہاڑیوں کے دامن میں 1831 میں مہاراجا رنجیت سنگھ کی فوج کے خلاف لڑتے چونکہ یہ اس وجہ سے لڑنا چاہتے تھے کہ پورے ہندوستان میں مہاراجا رنجیت سنگھ انگریز کا سب سے بڑا سپورٹر تھا. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ پہلے انگریزوں کے اس رائٹ ہینڈ کو ختم کر دیا جائے، انگریزوں کے اس داہنے ہاتھ کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بہت سارے ساتھیوں نے بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں رنجیت سنگھ کی فوج کے ساتھ لڑتے وہ اپنے لوگوں کی غداری کا شکار ہو کر شہید ہو گئے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں 3 نام بڑے مشہور تھے، جن میں ایک مولانا ولایت علی صاحب اور دوسرے مولانا مملوک علی صاحب اور تیسرے مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ تھے. جب 1831 کے اندر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد انگریزوں نے برٹش کی پارلیمنٹ کے اندر مشورہ کیا کہ ایک ساتھ اتنے مسلمان ہمارے خلاف میں آ رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ تو کسی نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کر دینا چاہیے. چنانچہ اس کے نتیجے میں 1831 سے لے کر 1834 تک ان 3 سالوں کے اندر انگریز مورخ کہتا ہے کہ 14,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا. پھر اس کے بعد یہ کاروان آگے بڑھتا گیا. انگریزوں کے خلاف میں کوئی آواز اٹھانے والا بظاہر نہیں تھا. مسلمان کسی طور پر پست ہو گئے. وہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں یا ان کے ساتھیوں کے جو 3 بڑے بڑے علماء بچ گئے تھے، مولانا ولایت علی، مولانا مملوک علی اور مولانا جعفر تھانیسری. یہ مولانا مملوک علی وہی مولانا مملوک علی ہے 1857 کے اندر جن علماء نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا. اس کے 2 محاذ تھے، ایک پنجاب کے اندر امبالہ کا محاذ اور دوسرا شاملی کا محاذ. شاملی اور امبالہ کے محاذ کو سنبھالنے والے امبالہ کے محاذ کے کمانڈر مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ تھے اور شاملی کے محاذ کے کمانڈر حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. اسی میں مولانا قاسم نانوتوی، مولانا مظہر نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ جتنے علماء تھے ان سارے علماء کے استاذ تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں بچ جانے والے مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. 1857 کے اندر جب مسلمانوں نے 2 بڑے جہاد کیے انگریزوں کے خلاف، ایک شاملی کے میدان میں جہاں انگریزوں کی گولی لگ کر حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، تو دوسری جگہ امبالہ کے محاذ سے انگریزوں نے مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا. مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ یہ وہی مرد مجاہد ہے اور اسی مجاہد کا نام ہے کہ جب انگریزوں نے ان کو جیل کے اندر ڈالا تو ان کی داڑھی کاٹی. مولانا اپنی داڑھی کو لے کر رونے لگے اور انگریزوں سے کہنے لگے کہ ظالموں، میری گردن کاٹ دیتے تو میرے لیے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، تم نے میرے نبی کی سنت میری داڑھی کو کاٹا. مولانا کی تکلیف کو دیکھ کر انگریزوں کا مذاق اڑا رہے تھے.
انگریز جیلر کہنے لگا کہ جعفر پریشان مت ہو، ہم تمہاری گردن بھی مار دیں گے. تو مولانا جھوم اٹھے خوشی سے. مولانا کہنے لگے کہ اب تو مجھے شہادت کی موت مل رہی. تو انگریز کہنے لگا کہ تم جس موت سے خوش ہوتے ہو ہم تمہیں وہ موت بھی دینا گوارا نہیں کرتے. پھر انگریزوں نے مولانا کے خلاف میں قید با مشقت کو لکھ دیا. پھر مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ قید میں رہے اور 1857 کے اندر علماء نے ایک بڑی جنگ کی. 2 لاکھ لوگ اس جنگ کے اندر، الگ الگ جنگوں کے اندر 2 لاکھ لوگ شہید ہوئے. یہ 1857 کی یورش ایسی یورش تھی کہ پورے دیش کی ہر ریاست کے اندر اب لوگوں کو حوصلہ ملا تھا. حوصلہ کیسے نہ ملے جبکہ 1 سال کے اندر 2 لاکھ مسلمانوں نے، 51,000 علماء نے انگریزوں کے خلاف میں جنگ میں اپنی جانوں کو قربان کیا تھا. چنانچہ انگریز بولے کتے کے مانند پھر انگریزوں نے مشورہ کیا. پھر اس کے بعد 1864 تک انگریزوں نے مزید 27,000 علماء کرام کو شہید کیا اور 3 لاکھ قرآنوں کے نسخے جلائے. یہاں تک کہ 1864 میں پورے ہندوستان میں ایک بھی دینی مدرسہ باقی نہیں تھا. انگریزوں کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہیں سے علماء پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے خلاف میدان بناتے ہیں اور لوگوں کو ہمارے خلاف میں تیار کرتے ہیں. صرف تنہا دلی شہر کے اندر 1000 مدرسے تھے جس پر انگریزوں نے بلڈوزر چلا دیے، اور پورے اکھنڈ بھارت کے اندر ایک مدرسہ بھی نہیں تھا. 1857 کے جنگ کے اندر جو علماء کرام باقی رہ گئے تھے ان علماء کرام میں سے ایک علماء کرام کی ٹیم نکلتی ہے اور 1867 کے اندر وہ لوگ یو پی کے سہارنپور ضلع کے ایک چھوٹے سے مقام دیوبند پر ایک دینی مدرسے کا قیام عمل میں لاتے ہیں جس مدرسے کا نام دارالعلوم دیوبند ہے. یہی وہ مدرسہ ہے جو گزشتہ 150 سال سے زیادہ عرصے سے ہندوستان کی سرزمین پر قائم ہے. جس مدرسے کے بارے میں شورش کاشمیری نے کہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دیوبند کا وجود ہندوستان کی سرزمین پر ہے احسان مصطفیٰ. دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا اس ادارے کو قائم کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس ادارے سے ہم ایسے بچوں کو نکالیں گے جو بچے یہاں سے نکل کر انگریزوں کو ختم کریں گے. آج ہندوستان کی آزادی میں لوگ مولانا شوکت علی کو جانتے ہیں، مولانا محمد علی جوہر کو جانتے ہیں، مولانا حسرت موہانی کو جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ یاد ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کے جو پہلے اسٹوڈنٹ تھے، پہلے وہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے، جنہیں دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. 1867 کے اندر دارالعلوم دیوبند قائم ہوا. 1920 کے اندر، آج سے 102 سال پہلے 1920 کے اندر جب مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئے اور وہاں پر جب انہوں نے اسٹوڈنٹس یونین سے خطاب کیا تو حضرت کی باتوں کو سن کر جو نوجوان تیار ہوئے، بعد میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف اسٹرگل میں حصہ لیا، ان نوجوانوں کا نام، کسی کا نام مولانا محمد علی جوہر ہے، کسی کا نام مولانا حسرت موہانی ہے، تو کوئی مولانا دیگر یہ علماء علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. اور جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے کالا پانی کے جیل میں رکھا تھا، جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آزاد ہو کر جیل سے رہا ہو کر بمبئی آئے تھے تو بمبئی کے اندر آل پارٹی میٹنگ ہوئی تھی. اچھا، اس سے قبل آپ یہ بھی سن لیں، 1885 کے اندر جب آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا قیام عمل میں آیا تو کانگریس پارٹی دیش کو آزادی دلانے کے لیے نہیں بنی تھی، بلکہ کانگریس پارٹی کے قیام کے موقع پر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی سے برٹش گورنمنٹ جو ناراض ہے، ہم اپنی پارٹی کے ذریعے سے، انڈین نیشنل کانگریس کے ذریعے سے برٹش گورنمنٹ کی ناراضگی کو ہم دور کریں گے. گویا برٹش گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے آل انڈیا کانگریس پارٹی کا قیام عمل میں آیا تھا. سن 1920 کے آس پاس میں جب حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کالا پانی کے جیل سے رہا ہو کر آئے ہیں تو بمبئی کے اندر آل پارٹی میٹنگ ہوئی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرپوزل دیا.
انہوں نے کہا کہ دیش کے اندر اب انگریزوں کے خلاف نان وائلنس موومنٹ چلانا چاہیے، کیونکہ اب تک 160 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے. 7 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی شہادت کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب آل پارٹی میٹنگ کی تو حضرت شیخ الہند نے مشورہ دیا کہ کوئی ایک ایسا لیڈر سامنے آئے کہ سارے لوگ اس کو اپنا ایک سپریم لیڈر مانیں اور مان کر اسی کی اقتدا کے اندر لوگ آگے بڑھے. چنانچہ ایک نوجوان سامنے آیا جو انگریزی ملک سے پڑھ کر آیا تھا. اس نوجوان کا نام موہن داس کرم چند گاندھی تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے موہن داس کرم چند گاندھی سے یہ کہا کہ نوجوان تم ہی آگے بڑھ جاؤ، تم باہر سے بیرسٹری کر کر آئے ہو، بڑی تعلیم حاصل کر کر آئے ہو. چنانچہ حضرت مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایم کے گاندھی سے کہا کہ ایم کے گاندھی آج کے بعد تم ایم کے گاندھی نہیں ہو بلکہ آج کے بعد تم مہاتما گاندھی ہو. مسلمانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے مہاتما گاندھی کو مہاتما بنانے والے تمہارے اپنے بڑے تھے. مہاتما گاندھی کو مہاتما بنانے والے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے. مہاتما گاندھی کو مہاتما گاندھی بنانے والے مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تمہارے بڑوں نے ان کو بڑا بنایا. پھر اس کے بعد جمعیت العلماء ہند نے 1929 کے اندر 1929 مارچ کے مہینے میں جمعیت العلماء کا سالانہ جلسہ ہوا. اس کے اندر جمعیت العلماء ہند نے مکمل آزادی کا نعرہ لگایا. جمعیت العلماء ہند کی دیکھا دیکھی اس کے 6-7 مہینے کے بعد آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے دسمبر کے مہینے کے اندر مکمل آزادی کا اعلان لگایا. پھر جب آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے پریزیڈنٹ مولانا ابوالکلام آزاد تھے تو مولانا ابوالکلام آزاد نے ستیہ گرہ شروع کرنے کا مشورہ دیا اور اس کا بھی لیڈر مولانا ابوالکلام آزاد نے مہاتما گاندھی جی کو بنایا. مہاتما گاندھی جی کی وہ تحریک نمک سازی ستیہ گرہ کی تحریک بہت مشہور ہے. اور پھر 1942 کے اندر جمعیت العلماء ہند نے اپنے مشورے کے اندر ایک ریولیوشن پاس کیا جس کے اندر جمعیت العلماء ہند نے اعلان کیا کہ انگریز ملک چھوڑ کر چلے جائے. پھر اسی کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے لیا اور 1942 کے اندر کیوٹ انڈیا موومنٹ چلائے. ہندوستان چھوڑ دو تحریک چلا. بہرحال یہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ہے. یہ ہندوستان کی آزادی کی مکمل تاریخ نہیں ہے بلکہ اس کی ایک جھلک ہے. ہندوستان کی آزادی کی تاریخ جیسا میں نے آپ کو بتایا 190 سال قریب 200 سال تک لوگوں نے جان کی قربانیاں دی. 7 لاکھ سے 9 لاکھ کے لگ بھگ لوگ اس میں شہید ہوئے جن میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے اور اس زمانے کے سیکولر عیسائی بھی تھے. انگریزوں نے کیسے اس ملک کو لوٹا، کیسے یہاں کے لوگوں کو غلام بنایا، انگریزوں نے کیسا لڑاؤ حکومت کرو کی پالیسی کو اپنایا، اس کے لیے ہر محاذ پر، ہر میدان پر، ہر موقع پر علماء نے اپنی قربانیاں دی، مسلمانوں نے اپنی قربانیاں دی. 5 سے 7 لاکھ مسلمان اس جنگ آزادی کے 200 سالہ تاریخ کے اندر شہید ہوئے. تب جا کر 1947 کے اندر ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے. آج اسی آزادی کا مہا امرت اتسو منانے کے لیے ہر گھر پر آپ کو یہ ترنگا نظر آ رہا ہے. لیکن اس ترنگے کو لہرانے سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں تاریخ پڑھنی چاہیے، ہمیں تاریخ کو سننا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ یہ ترنگے کے اندر یہ جو کلر بھرا گیا ہے اس ملک کی آزادی کی بنیادوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں اس ملک کے لوگوں نے جو خون بہایا ہے، اگر ہم آج بھی انگریزوں کے اسی طریقے کو زندہ رکھیں گے جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا تھا 1947 کی 14 اگست کی رات جب سارا ملک ملک کی آزادی کے جشن میں ڈوبا ہوا تھا، گاندھی جی کلکتہ کے اندر بیٹھ کر ملال تھے. گاندھی جی سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ آزادی نہیں ہے، یہ تو صرف انگریزوں کے ہاتھوں سے ستہ انگریزوں کے چمچوں کے ہاتھوں میں یا ان کے ماننے والے لوگوں کے ہاتھوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. لہٰذا آج بھی ہمیں کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ آج ہم آزاد نہیں ہیں.
آج اس ملک کا شہری آزاد نہیں ہے. اچھے اچھے لوگوں کے اوپر ای ڈی کا, سی بی آئی کا, انٹیلیجنس کا, آئی بی کا, آئی ٹی کا شکنجا کسا جاتا ہے, اور کہیں نہ کہیں انصاف کے لیے آواز بلند کرنے والے, حق کی باتوں کو بلند کرنے والوں کو دبا دیا جاتا ہے. تو یہ آزادی تھوڑی ہے, یہ تو آزادی کی شکل میں ایک نئی غلامی ہے. اسی لیے انگریز کی گوری لومڑی سے تو ہم آزاد ہو چکے ہیں, لیکن اصل آزادی اسی وقت ہوگی جب آپ اس ملک کے کالے ناک سے بھی آزاد ہو جائیں گے, جہاں اس ملک کے ایک ایک باشندے کے لیے اس کے مذہب پر عمل کرنے کی اس کو آزادی ملے گی, اور وہ فریڈم ہوگا, اور فریڈم آف ایکسپریس آدمیوں کو ملے گا. یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد جب آزادی شمار کی جائے گی. اسی لیے کسی دانشور نے کہا تھا, اگر کسی قوم کو تاریخ سے ختم کرنا ہے تو اس قوم کے بڑوں کی تاریخ کو مٹا دو. افسوس کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر سے پڑھے لکھے مسلمان, ان کو نہیں معلوم کہ جنگ آزادی کے لیے ہمارے لوگوں نے کیا قربانیاں دی. یہ آزادی کے 75واں جو ہم جشن منا رہے ہیں, ایسے موقع پر کیا ہی بہتر ہوتا کہ مسلمان جگہ جگہ پر پروگرام رکھتے, نوجوان یوتھ والے پروگرام رکھتے, محلوں کے گلیوں کے نکڑ پر پروگرام رکھا جاتا, چھوٹے بڑے پروگرام رکھے جاتے, اور اس کے اندر دیش کو آزادی دلانے والے کی قربانیوں کو بیان کیا جاتا. میرے پاس تو وقت نہیں تھا, میں نے ہندو اور مسلمانوں کی مختصر سی جنگ آزادی کی رودات کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اگر وقت ہوگا, اگر اگلے دنوں میں اللہ تعالیٰ موقع دیں گے تو انشاءاللہ کئی جمعہ تک تفصیل سے اس موضوع پر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو اپنے بڑوں کی قربانی اور ان کی آزادی کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو, اس ملک کے باشندوں کو صحیح معنی میں آزادی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.